بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا۔ دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا۔ اس کا اس نے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں۔ وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن ہوا، اگر وہ دفن نہ بھی ہوا، تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا۔ موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ غم سے نڈھال، ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے ادموا کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو ایک دن یاد آیا جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں مقیم تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستا کا گورنر جولین اس سے ملنے آیا ہے۔ جولین، موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا، اس عیسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں۔ اطلاع دینے والے نے جواب دیا، وہ شاہی خاندان کے آدمی یا اعلیٰ حکام معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا۔ موسیٰ نے کہا کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئیں اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے۔ نہیں، وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا۔ میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ امیر محترم، امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا، وہ اتنی دور سے آیا ہے، اسے ملاقات کا ایک موقع دے دیں۔ سیوستا ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبل الطارق کے بالمقابل بحیرہ روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی۔ اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ سیوستا اور جبل الطارق کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی 12 میل تھی۔ سیوستا اندلس کے بادشاہ راڈرک کے زیر نگیں تھا۔ شاہ راڈرک نے اپنی کچھ فوج جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی فوج بھی تھی۔ جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی، اس لیے جولین اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی۔ اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی۔ 2-3 بار امیر موسیٰ نے سیوستا پر باقاعدہ حملہ کروایا، مگر سیوستا کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا۔ جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سیوستا کے ارد گرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سیوستا پر بھرپور حملہ کرے گا۔ اس صورت میں خطرہ یہ تھا کہ اندلس کے شاہ راڈرک کی فوج کا، جس کی تعداد 2 لاکھ بھی ہو سکتی تھی، جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا۔ موسیٰ نے 2 بار جولین کو اپنے ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے، ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیے تھے ان میں حقارت اور روحانیت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ خود سر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ بن نصیر اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کاؤنٹ جولین والی سیوستا کہتے ہیں، جولین کے ترجمان نے بربر زبان میں کہا، میں امن و امان سے آیا ہوں، امن و امان سے رخصت ہوں گا۔ دوستی کا پیغام لایا ہوں اور دوستی کا مژدہ لے کر جاؤں گا۔
ہمارے گھر میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم دوست سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغل گیر ہوتے ہوئے اور پھر اسے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آپ کے دل میں خواہ کوئی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کو دوست سمجھیں گے۔ ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا۔ جولین کے ساتھ دو چاق و چوبند محافظ زرق برق لباس میں ملبوس سنہری انیوں والی برچیاں سلیقے سے اٹھائے ہوئے تھے۔ جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا۔ دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھکے سیدھے ہوئے اور الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہ کیا۔ دو سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید ٹوپیاں اور کمر کے گرد چمکتے ہوئے کپڑے کے تہبند تھے، ایک بکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور بکس موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ کر ڈھکنا کھول دیا۔ فوراً ہی بعد ایسے دو اور حبشی غلام ایسا ہی بکس اٹھائے دروازے میں داخل ہوئے۔ تین بکس اندر لائے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود بکس لانے والے غلام جھکتے بھی رہے، سجدے بھی کرتے رہے اور جولین کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ یہ بیش قیمت تحفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لایا تھا اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لیے ایک گھوڑا لایا ہوں، جولین نے کہا، باہر کھڑا ہے۔ یہ اندلسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے، دوڑتا نہیں اڑتا ہے، صرف شاہ سوار کو اپنے پیٹھ پر قبول کرتا ہے، جہاں لگام کھینچو اسی قدم پر رک جاتا ہے۔ کئی میدان لڑا ہے، شاہی استبل کا بادشاہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، موسیٰ نے کہا، اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے؟ تین مستند مورخوں سٹینلے لین پول، پروفیسر ڈوزی اور سر سٹرلنگ میکسویل نے موسیٰ بن نصیر اور جولین کی اس ملاقات کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے۔ امیر افریقہ و مصر، اب جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ اور لایا ہوں، لیکن یہ تحفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا۔ میں ساتھ ہوں گا، راستے میں سیاہ سمندر حائل ہے، میں اپنی کشتیاں اور اپنے رہنما ساتھ بھیجوں گا، صرف اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے۔ موسیٰ نے کہا، ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانست سے بالا ہے، اور آپ جس تحفے کا ذکر کر رہے ہیں وہ میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ اپنا مقصد اور منشا ایسے صاف الفاظ میں بیان نہیں کریں گے جو مجھ جیسے کم عقل آدمی کے پلے پڑ جائے؟ اس تحفے کا نام اندلس ہے، جولین نے کہا، اندلس جو ایک ملک ہے اور جس سے آپ ناواقف نہیں۔ آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں، آگے فرانس ہے۔ اندلس میں اپنی عملداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو طے کر سکتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا، اور اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ راڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ راڈرک کا باج گزار ہوں؟ جولین نے کہا، اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے ہیں۔ بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جولین نے جواب دیا، پہلے میری پوری بات سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں یا نہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، میرے پاس اتنی فوج نہیں، نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے کہ اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کروں۔ موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا، اس نے متعدد بار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملوں کے حق میں رہتا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے، لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ
اور اتنے خوشنما کہ مردے بھی دیکھیں تو سانس لینے لگیں۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے، یہ سبز پوش پہاڑیوں اور روح افزا وادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگزاروں اور افریقہ کی سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں، وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ امیر افریقہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن وغیرہ کو ایسے الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر طاری ہو گیا۔ لیکن وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا، سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے بھی باہر چلے گئے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔ جولین موسیٰ بن نصیر نے کہا، تم میرے لیے بہت ہی خوبصورت جال بچھا رہے ہو۔ کیا تم عقل سے اتنے عاری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہتے کہ جس پر تم اپنی زبان کا سحر طاری کرنے چلے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے؟ بے شک امیر موسیٰ، جولین نے کہا، میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی، اس سے زیادہ تیزی سے موسیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا جو اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی رکھی تھی۔ لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لی، جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا، پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ امیر موسیٰ، جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا، یہ وہ تلوار ہے جو کبھی جھکی نہیں۔ گستاخی نہ سمجھنا موسیٰ، اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا۔ یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکے۔ آج یہ تلوار تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی سالار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا۔ لیکن تم میرے دشمن نہیں، اب ہم بھائی ہیں، دوست ہیں۔ آج ایک دوست اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی۔ مجھے مسرت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھے دوست اور بھائی کہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں۔ موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کے نیام میں ڈال دی اور کہا، کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا؟ ہاں، جولین نے کہا، اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے آبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا؟ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سنسار کر دیا جائے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس کی بادشاہی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا، اور اگر وہ مظلوم بیٹی تمہارے دشمن کی ہو، وہ اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بن کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام لے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سلطنت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی۔ نہیں موسیٰ، جولین نے کہا، تمہاری سلطنت اور تمہاری امارت کسی خطرے میں نہیں پڑے گی، بلکہ تمہاری سلطنت کو وسعت ملے گی۔ اب سنو موسیٰ، وہ مظلوم باپ میں ہوں، بے آبرو ہونے والی بیٹی میری ہے، پھر تمہاری تلوار نیام میں کیوں پڑی ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ اس لیے کہ مجرم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ اندلس کا بادشاہ راڈرک ہے۔ جولین نے کہا، میرا تعلق اندلس کے شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ کسی وقت میری یہ ریاست آزاد تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیوستا کے دفاع کی ذمہ داری اندلس کے بادشاہ نے سنبھال لی اور پھر سیوستا اندلس کا حصہ بن گیا۔ میں حکمران سے گورنر بن گیا۔ شاہی خاندانوں کے ہاں رواج ہے کہ جس کسی کی بیٹی 15-16 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے وہ بیٹی کو اندلس کے شاہی محل میں شاہی آداب، سلیقہ شعری وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو اس دستور اور رواج کے مطابق شاہ راڈرک کے محل میں بھیج دیا۔ اس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہے۔
چونکہ لڑکیوں کو آداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، اس لیے انہیں شاہی محل میں عورتوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی ہے کہ شاہ راڈرک نے دھوکے میں اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ تمہاری بیٹی اب کہاں ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں اسے تلیتا سے لے آیا ہوں، جولین نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تلیتا اندلس کا دارالحکومت ہے۔ میری بیٹی اب سیوستا میں ہے، چاہو تو میری بیٹی کو یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہو۔ یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے مورخوں اور بعد کے تاریخ دانوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعہ پر ڈرامے بھی اسٹیج پر پھیلے جاتے رہے۔ جولین کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فلورنڈا اور دوسری کا میری تھا۔ فلورنڈا جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کا حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میری بچی جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے، اس کے لیے اتنا خوبصورت شہزادہ تو مشکل سے ہی ملے گا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لیے ایک شہزادے کا انتخاب عمر کے 14ویں سال میں ہی کر لیا ہے، اور وہ شہزادہ نہیں، وہ شاہی استبل کے ایک شاہ سوار کا بیٹا تھا۔ یہ شاہ سوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا۔ ہنری اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ فلورنڈا جب 13-14 سال کی تھی، ہنری کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی۔ ہنری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شاہ سوار بنا دیا تھا، نیزہ بازی کا بھی وہ ماہر ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو گھڑ سواری کے لیے ہنری کے باپ کو حکم دیا۔ فلورنڈا صبح اور شام گھڑ سواری کے لیے جانے لگی۔ 1.5-2 مہینوں میں فلورنڈا گھڑ سواری میں اتنی پختہ ہو گئی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڈ اور اونچی رکاوٹیں پھلانگ جاتا تھا۔ اس کا استاد اسے اکیلے دور نہیں جانے دیتا تھا، لیکن فلورنڈا شہزادی تھی، وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑا لے جاتی تھی۔ استاد ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی کہیں جنگل میں کوئی رکاوٹ پھلانگتی گھوڑے سے گر پڑی تو استاد کی شامت آ جائے گی۔ استاد نے اس کا علاج یہ سوچا کہ جب فلورنڈا گھوڑا دوڑاتی جنگل میں نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہنری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دوڑا دیتا۔ ہنری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ دیکھ کر فلورنڈا نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا روکا، ہنری نے اپنا گھوڑا اس کے قریب جا کر روک لیا۔ فلورنڈا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، اس کے جسم کی ساخت بتاتی تھی کہ مرد میدان ہے۔ ہنری ایک روز فلورنڈا نے اسے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو، میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی، ہنری نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا۔ کاؤنٹ جولین کو پتہ چل گیا تو غلط نہ سمجھو ہنری، مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے، کیا تم اس محبت سے واقف نہیں جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے؟ نہیں شہزادی، مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو، فلورنڈا نے کہا۔ مجھے فلورا کہا کرو، ہنری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا۔ ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا، لیکن قلعے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب تھا۔ وقت اڑتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز ماں نے فلورنڈا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تلیتا لے جا رہا ہے، جہاں اسے کم و بیش 1 سال اندلس کے بادشاہ راڈرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے ان شاہی محلات کی بہت باتیں سنی ہیں، ان شاہی محلات میں جو آداب و اخلاق رائج ہیں ان کی کئی کہانیاں سن چکی ہوں۔ لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لہجے میں اندلس چلنے کو کہا تو اسے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ جولین اور اس کی بیوی فلورنڈا کو ساتھ لے کر اندلس کے دارالحکومت تلیتا چلے گئے اور اسے راڈرک کے شاہی محل میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے فلورنڈا کو راڈرک کے سامنے بھی پیش کیا تھا۔ راڈرک فلورنڈا کے حسن اور نوجوانی سے متاثر ہو کر چونک اٹھا۔ اتنی حسین جولین، اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے کے ساتھ بیاہ کر ضائع نہ کر دینا۔ یہ بیٹی نہیں، جولین نے ہنس کر کہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فلورنڈا کے ماں باپ جب وہاں سے چلے تھے تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا باپ لاپتہ ہو گیا ہے۔
جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا مگر ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا، وہ سمندر پار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تلیتا جا پہنچا۔ وہ فلورینڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کارندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکھڑ پن دکھانا شروع کر دیا لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں اسے رام کر لیا۔ اسے سرپٹ دوڑایا، ہر چال چلایا اور گھوڑا دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھلانگیں اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورینڈا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورینڈا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورینڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھڑ سواری کے لیے آ گئیں۔ ان میں فلورینڈا بھی تھی۔ فلورینڈا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورینڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورینڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا کچھ شہ سوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورینڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شہ سوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورینڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو بہ پہلو سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورینڈا کو بتایا کہ میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہوں، فوراً واپس چلے جاؤ۔ فلورینڈا نے کہا، میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا، 1-2 اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو پھر میں چلا جاؤں گا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورینڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اس سے پہلے اور ڈن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے اس تاریک گوشے میں فلورینڈا سے ملاقات کی۔ فلورینڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا، باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ پھر بھی فلورینڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات آنے کو کہا تھا۔ اس دن جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا، شاہ راڈرک 4-5 دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا۔ اندلس کے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے۔ شاہ راڈرک خود وہاں گیا اور باغیوں کے 3 سرداروں کے سر قلم کروا دیے تھے۔ وہ شام کو واپس پہنچا، تھکا ہوا بھی اور خوش بھی کہ وہ بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر آیا ہے۔ اس نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ گیا۔ اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسرت اور بدمستی سے پھٹا جا رہا ہے۔ تم سب چلے جاؤ، اس نے اپنے اپنے مشیروں سے کہا، اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہ معظم مشیر نے کہا، آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے۔ کیسا خطرہ؟ شاہ راڈرک نے کہا، جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا شہنشاہ اندلس کی خوابگاہ میں
شب بصری کو بہت بڑا اعزاز سمجھے گی۔ اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جاؤ اور فلورنڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہیت کے ساتھ ساتھ شراب نے مل کر راڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فلورنڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آئی ہو، لیکن شاہ راڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورنڈا بہت تڑپی، روئی بھی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ راڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورنڈا اسے نفرت سے دھتکار رہی تھی۔ راڈرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تلیتا کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں۔ فلورنڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کنواری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام مورخین متفق ہیں کہ فلورنڈا نے کوئی لالچ قبول نہ کیا۔ وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی، لیکن شہنشاہیت اور شراب نے راڈرک کو وحشی اور درندہ بنا دیا تھا۔ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی بچا نہ سکی۔ یہ رات کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی ہنری شاہی باغ کی اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے فلورنڈا اسے مل چکی تھی۔ وہ ابھی تک آئی نہیں تھی، اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ ہنری پہلے کی طرح 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا، لیکن فلورنڈا کی چال ڈھال میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ وہ اس طرح گھاس پر بیٹھ گئی جیسے کہ گر پڑی ہو۔ کیا ہوا فلورنڈا؟ ہنری نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے دور رہو ہنری، فلورنڈا نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں اپنے غیور باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ فلورنڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میری دوشیزگی میری دولت تھی، فلورنڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ فلورنڈا، ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا، میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا، میں اسے قتل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پکڑا گیا تو بھی پرواہ نہیں، تمہاری آبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا۔ نہیں ہنری، فلورنڈا نے اس کے آگے بازو پھیلا کر کہا، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم ایک کام کرو، صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا، جس قدر جلدی جا سکتے ہو جاؤ، اور سیوستا پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناؤ۔ اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے مجھے یہاں سے لے جائے۔ لیکن شاہ راڈرک کو یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعہ کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے راڈرک کے سامنے ذرا سا بھی غصے کا اظہار کر دیا تو یہ بدکار بادشاہ میرے باپ کو قتل کرا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں قید کر لے گا۔ راڈرک نے مجھے بڑی ہی خطرناک دھمکیاں دی ہیں، میرے باپ کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ علل صبح ہنری نے اسی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے پر زین کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا۔ قلعے کے دروازے کھل چکے تھے۔ قلعے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے سامنے تلیتا سے سمندر تک، جہاں آج جبر الٹر واقع ہے، 500 میل کی مسافت کی۔ گھوڑا اتنی مسافت سرپٹ دوڑ کر طے نہیں کر سکتا تھا۔ ہنری نے تلاش اور تعاقب سے بچنے کے لیے گھوڑا پوری رفتار پر دوڑا دیا تھا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ گھوڑے کو معمولی رفتار سے دوڑانے لگا۔ وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور زیادہ وقت سفر کرتے اس نے 4 دنوں میں 500 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ آگے سمندر تھا۔ یہ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ جب کشتی سیوستا کے ساحل سے جا لگی، ہنری سیدھا جولین کے محل میں جا پہنچا۔ وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فوراً اطلاع دی جائے۔ تلیتا سے شہزادی فلورنڈا کا بہت ضروری پیغام لایا ہوں۔ جولین نے اسے فوراً بلا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بے تاب تھا۔
محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔